بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا 25واں سبق ہے۔ تو اس میں جو قرآن کریم کی آیت ہے اور جو حدیث ہے اور عقائد و نظریات کے حوالے سے جو عبارت ہے، یہ تقریباً جو ہے یہ ایک ہی عنوان سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا عنوان قائم کیا گیا ائمہ کی تقلید کا ثبوت۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ امام راضی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے تقلید کو ثابت کیا ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ 19، روح المعانی جلد 14 صفحہ نمبر 148۔ عظمت فقیہ، اس عنوان سے حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ عقائد، اجتہاد و تقلید کا عنوان قائم ہوا کہ اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید ہے۔ پس مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ البتہ متعین 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور تقلید کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ چونکہ حق اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربع یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں بند ہے، اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے زمانے میں 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں نوٹ، ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے مقلد ہے۔ اعتقادی اور اجتہادی اختلاف، کہتے ہیں اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحمت ہے یعنی پریشانی کا باعث ہے، جبکہ مجتہدین کا اجتہادی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اور مقلدین اور مجتہدین دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، مگر درست اجتہاد پر 2 اجر ہیں اور غلط اجتہاد پر 1 اجر ہے، بشرط کہ اجتہاد کنندہ میں اجتہاد کرنے کی اہلیت ہو۔ اصول اربع، کہتے ہیں 4 اصول دین کے، کہ دین اسلام کے اعمال و احکام اور جامعیت کے لیے اصول اربع یعنی 4 اصولوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی کا ماننا ضروری ہے۔ اور ان اصول اربع سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے، جس کا انکار حدیث کے انکار کی طرح دین میں تحریف کا بہت بڑا سبب ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سمجھ لیں، توجہ فرمائیے گا۔ تقلید کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے، عظمت فقیہ حدیث سے، اور نظریات والے حصے میں ائمہ کی تقلید کی ضرورت اور اس پہ کچھ تفصیل ذکر ہوئی ہے۔ تقلید کہتے کس کو ہیں؟ تقلید کا معنی ہوتا ہے پیروی، تقلید کا معنی ہوتا ہے اتباع، تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی مان کر چلنا، یہ تقلید کا معنی ہے۔ اور تقلید کلادہ سے ہے، کس سے ہے؟ توجہ کیجیے گا، کلادہ سے ہے۔ جب آدمی چھوٹا ہو تو بڑوں کی مان کر چلنے میں خیر ہے، جب آدمی چھوٹا ہو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو اس کی سمجھے دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ تقلید کا معنی مان کے چلنا، یہ کلادہ سے ہے۔ کلادہ کا معنی ہے ہار۔ ہار جو ہے جب انسان پہنتا ہے تو ہار انسان کے لیے یہ زینت کا باعث ہے یا عیب ہے؟ زینت کا باعث ہے نا۔ جب عورت ہے، مرد کے لیے تو یہ زیور نہیں ہے لیکن عورت کے لیے زیور ہے نا، تو اب انسان اگر اس ہار کو استعمال کرے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ زینت کا باعث ہے نا۔ ہار انسان کے لیے زینت کا باعث ہے۔ اگر انسان چھوٹا ہو تو بڑوں کی مان کر چلنا یہ اس کے لیے زینت کا باعث ہے، یہ اس کے لیے عیب کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں تقلید کا معنی بڑوں سے پوچھ کر بڑوں سے پوچھ کر شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنا، بڑوں سے پوچھنا بھی شریعت کیا کہتی ہے اور اس پر عمل کر لینا۔ جو آدمی خود بڑا ہو اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب آج لوگوں نے تقلید کا معنی بڑا عجیب کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے غیر مقلد، وہ کہتے ہیں تقلید کا معنی ہے پٹا۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ پٹا۔ تقلید کا معنی ہے پٹا، کہتے پٹا تو کتے گلے میں ہوتا ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے گلے میں پٹا ہے، گویا کہ سانو کتا کہندے ہیں۔ آج کہنے ہیں بات یہ ہے، یہ تقلید قلادہ سے ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ قلادہ کا لفظ استعمال کس کے لیے ہوا ہے، اگر یہ انسان کے لیے ہوا ہے تو معنی وہ کہیں گے جو انسانوں کے لائق ہے، اگر اس کی نسبت جانور کی طرف ہوئی ہے تو معنی وہ کریں گے جو جانور کے لائق ہے، اگر اس کی نسبت جانور کی طرف ہو، کتے کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے پٹا، اگر اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہار۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک جنگ کے موقع پر ہار گم ہو گیا تھا نا، جب وہ منافقین نے تہمت لگائی تھی ہار کے گم ہونے والا واقعہ، تو وہاں ہار کے لیے ہی قلادہ کا لفظ استعمال ہوا۔ معلوم ہوا انسان کی طرف اگر قلادہ کے لفظ کی نسبت ہے تو معنی کیا ہے؟ ہار۔ ہن جڑا بندہ کہے قلادہ کا معنی پٹا، تو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو تم خود اپنے لیے پٹے کا انتخاب کر لو، ہمیں پٹے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے لیے ہار کا انتخاب کیا۔ ہار باعث زینت ہوتا ہے، پہلا پٹا قابل اہانت ہوتا ہے، تو قابل اہانت چیز کو اگر تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ہمیں اس پہ اعتراض کوئی نہیں۔ اب ذرا اس کا تھوڑا سا مفہوم وسیع سمجھ لیں۔ تقلید دیکھو رب تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، شریعت نے رب تعالیٰ نے اصولاً ساری چیزیں اپنی امت کو اپنے انسانیت کو بتا دی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین دیا ہے، اس میں اصولاً ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، لیکن بعض جزیات ایسی ہے جو مستقبل میں پیش آنے والے مسائل ہیں، فروعات جو ہیں ان کی تفصیل نہیں بتائی۔ قرآن نے اصولاً بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولاً بتا دیا، لیکن جزیات چھوٹی چھوٹی قیامت تک پیش آنے والی تھی ان کو نہیں بتایا، لیکن اصول کی روشنی میں قرآن اور سنت ہمارے پاس آ گیا۔ اب جو ہے چھوٹی چھوٹی جزیات جو ہیں، یہ جو نئے آمدہ مسائل وقت کے گزرنے کے ساتھ پیش آتے ہیں، قرآن اور سنت سے، یہ دونوں اصول کی کتابیں ہیں، یہاں سے نکالنے ہیں۔ یہ کون نکالے گا؟ وہ آدمی جو قرآن و سنت کا ماہر ہے۔ کون نکالے گا؟ جو قرآن و سنت کا ماہر ہے۔ قرآن و سنت کے ماہر کا نام ہے فقیہ۔ کیا نام ہے؟ فقیہ فقہ سے ہے، اور فقہ کہتے ہیں گہری سمجھ کو، فقیہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کو رب تعالیٰ نے بہت زیادہ دین میں گہرائی عطا کی، بہت زیادہ دین میں گہرائی عطا کی ہو۔ تو اب اور اسی کو کہتے ہیں مجتہد۔ جو آدمی قرآن و سنت کا ماہر ہو اور قرآن و سنت پر غور کر کے مسائل کا حل بتا سکتا ہو اسے بولتے ہیں مجتہد۔ کیا بولتے ہیں؟ فقیہ بھی بولتے ہیں اور مجتہد بھی۔ مجتہد اجتہاد سے ہے، اجتہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، چونکہ یہ قرآن و سنت پر غور کر کے محنت کر کے جو ہے وہ اس کا حل بتاتا ہے، اس لیے اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو نئے آمدہ مسائل جو جن کی عام لوگوں کو ضرورت ہے، قرآن و سنت میں اس کا حل تو موجود ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے ڈھونڈنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کون ڈھونڈ کر بتائے گا؟ جو شریعت کا ماہر ہے۔ شریعت کا ماہر کون ہے؟ جو فقیہ ہے۔ شریعت کا ماہر کون ہے؟ جو مجتہد ہے۔ یہ مجتہد نکال کر بتائے گا، جو مجتہد نہیں ہے وہ مجتہد سے پوچھ کر عمل کر لے گا۔ یہی تقلید، یہی کیا ہے؟ تقلید ہے۔ ہم کہتے ہیں جو آدمی شریعت کا ماہر ہو اس کے لیے تقلید حرام ہے، نجائز ہے، وہ خود قرآن و سنت پر غور کر کے مسئلے کو نکال لے، لیکن جو مجتہد نہیں ہے تو وہ اب کہے کہ میں کسی مجتہد کی بات کو مانوں گا بھی نہیں، اس کو جوتے لگنا چاہیے۔ یہ ہم کہتے ہیں یا تو خود بڑے بن جاؤ یا بڑے کی بات کو مان لو۔ دنیا میں یہی قانون ہے، یا تو خود بڑے بن جاؤ یا بڑے کی بات کو مان لو۔ وہ کہنا میں بڑا بھی نہیں بننا، اسی کرنے بڑے کی گل من لگتا ہوں، گل بھی نہیں منانی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک آدمی آیا، یار میں الیکشن تے کھڑا ہونا، مینوں ووٹ دے دی۔ کہنا تینوں ووٹ نہیں دینا۔ اچھا، انہوں نے کہا چل تو کھڑا ہے تو میں ووٹ دے دوں گا۔ کہنا میں آپ بھی نہیں کھڑنا۔ کوئی دا علاج کیا جوتیاں، یا تو کسی نے بڑا مان لو یا آپ بڑے بن جاؤ۔ ایک آدمی کہے کہ میں کسی کو بڑا بھی نہیں مانتا، میں خود بڑا بھی نہیں ہوں، یہ دنیا کا عجوبہ ہے۔ میں نے بتایا نہیں کہ ان کے پاس سارے عجوبے ہیں۔ عجائب بات ہے، لوگ چڑیا گھر میں جاتے ہیں، جب ہم ان کی کتاب کھولتے ہیں تو ہمیں بڑے عجائبات ملتے ہیں، چڑیا گھر سامنے آ گیا۔ تو تقلید کا معنی سمجھ، تقلید کا مفہوم عرض کر رہا تھا۔ تقلید کا معنی بڑوں سے پوچھ کر شریعت پر عمل کرنا اور بڑوں کی رہنمائی میں شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ عام طور پر جب تقلید کا لفظ بولا جاتا ہے تو اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ تقلید کا تعریف کیا کی جاتی ہے۔ عام طور پر جب تقلید کا لفظ بولا جائے، تقلید کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ توجہ کرے گا سب میں آ جائے گی، وگرنہ اوپر سے گزر جائے گی۔ تقلید کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کا، اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کا
کسی ایسے آدمی کے مفتابی ہی قول پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلائل شریعہ سے ثابت ہو، اس کا نام تقلید ہے۔ اوپر سے گزر گئی نا، لوگ کہتے ہیں مولوی آمین ویلیے کھان دیا، مولوی کے پاس ایسا علم ہے کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ غیر اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کا ایسے آدمی کے مفتابی ہی قول پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اسے کہتے ہیں، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ شریعت کے مسائل دو طرح کے ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں کہ بالکل قرآن کی آیت پڑھنے سے حدیث پڑھنے سے بالکل واضح سامنے معلوم ہو جاتے ہیں، ان پہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے بولتے ہیں یہ مسائل محکمہ ہیں، بالکل واضح مسائل، ان میں جو ہے کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں کہ جو کہ عام طور پر عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، ان میں غور و فکر کی اور تلاش کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ ان کو شریعت سے ڈھونڈ سکے، قرآن و سنت سے نکال سکے۔ ان مسائل کو مسائل اجتہادیہ کہتے ہیں۔ جو مسائل ایسے ہوں ہر آدمی ان مسائل کو قرآن و سنت سے نہ ڈھونڈ سکے، ان کا حل نہ تلاش کر سکے، انہیں مسائل اجتہادیہ کہتے ہیں۔ تقلید جو ہے یہ مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے، جو مسائل اجتہادیہ نہیں ہیں ان میں تقلید نہیں ہوتی، یعنی جو بالکل مسائل محکمہ ہیں، بالکل واضح مسائل ہیں، اور ان کا معنی ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکل آیا، حدیث سے یہ مسئلہ نکل آیا، وہ جو ہے وہ ہر آدمی کو پتہ ہے، تو اس میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تقلید کی ضرورت وہاں ہے جو مسئلہ اجتہادی ہو، یعنی ایسا مسئلہ جس کا حل عام آدمی سے نہ نکل رہا ہو، وہاں پر شریعت کے ماہر سے پوچھ کر عمل کریں گے، تو مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوگی۔ اور ایک مسائل ہوتے ہیں مسائل اعتقادیہ، یا کہہ لو عقائد اور مسائل۔ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک عقائد اور دوسرا مسائل۔ عقائد جو ہیں ان کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، جو مسائل ہے ان کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تقلید عقائد میں نہیں ہوتی، تقلید مسائل میں ہوتی ہے، اور ان مسائل میں ہوتی ہے جو مسائل محکمہ نہ ہوں بلکہ اجتہادیہ ہوں، یعنی وہ ہر آدمی کے لیے اس کا حل تلاش کرنا مشکل ہو، اسے بولتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرنا۔ غیر مجتہد تقلید کرتا ہے، جو خود مجتہد ہے اس کو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی جو آدمی شریعت کا خود ماہر ہے اس کو کسی ماہر کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، وہ خود قرآن سنت پہ غور کر کے جو ہے شریعت کا حل تلاش کر لے گا۔ تقلید غیر مجتہد کے لیے ہے، مجتہد کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھو اب غیر مقلد اپنی بے وقوفی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ مسائل سے تقلید کر دیا، عقائد کیوں نہیں کر دے؟ آج کے عقائد میں تقلید ہوتی نہیں، اس لیے کہ عقیدے قرآن و سنت کے واضح الفاظ سے ثابت ہے۔ وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی تم تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ اب یہ سوال ہی غلط ہے، یہ اگر یہ تقلید کی تعریف سمجھ میں آ جائے بھی تقلید کون کرتا ہے؟ جو شریعت کا ماہر ہے نہیں ہے، تو شریعت کا ماہر ہے اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو خود شریعت کے ماہر ہیں، ان کو کسی کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود قرآن سنت پہ غور کر کے مسائل نکال لیں گے۔ یہ ایسا ہی سوال ہے جدھر ایسے کہیے مولانا طیب صاحب اتنے نماز پڑھا دیا، ہاں جی یہ تو ہو گئے اے جڑے نمازی نماز پڑھ دے انہاں دے امام، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے انہاں دے امام، یہ لوگ جڑے ہیں یہ تو انہاں دے پیچھے نماز پڑھ دے تھے، یہ کدے پیچھے پڑھ دے بھائی؟ طیب صاحب کدے پیچھے نماز پڑھ دے؟ جماعت میں نماز پڑھنا سارے ہمارے ضروری نہیں، یہ تو سارے پڑھ دے طیب صاحب کے پیچھے، طیب صاحب کدے پیچھے پڑھ دے؟ اسی کہوں گے بھائی خود امام وہ کیا تو ہوں وہ سارے نظری پڑھنے جڑا امام ہے انہیں کسی کے پیچھے نہیں پڑھنے انہیں پڑھانی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ خود امام ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ ہوں کام آسان ہو جاتا نا ہولی ہولی۔ اچھا سمجھو، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا تقلید کرنا، ہاں جی کہتے غیر مجتہد کا یہ ایسے شخص کے مفتبی قول پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ ہر مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی، جڑا بندہ کھڑا ہوئے کہے کہ میں تو مجتہد ہوں، میں بڑا کچھ دین سمجھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، تو دی گل مننا نہیں۔ ہر کوئی جتیاں گنڈن والا، کوئی دھوبی، کوئی نائی، کوئی ارے پرے اٹھ کے کہے کہ جی میں تو جڑا مینوں بڑا دین سمجھنے والا ہے ہی کوئی نہیں،
لہذا دنیا میں نہیں پوچھ کے چلے. آج کا تو صورتحال یہی ہے نا, جو مدرسے کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا ہوا تو وہ آج سب سے بڑا مفتی بنا, وہ کہتا ہے مسئلے مجھے سب سے آتے ہیں. تو مجتہد کہتے ہیں اس آدمی کی تقلید کرنی ہے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے. دلیل شرعی سے مراد یہاں پر اجماع ہے, کیونکہ شریعت کے جو ہیں دلائل 4 ہیں, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس شرعی. اب پوری امت جو ہے اس کو مجتہد مانتی ہو کہ یہ مجتہد ہے, وہ کیا نا پوری دنیا کہندی ہے کیا واقعی بندہ دین دا ماہر ہے. بھائی ان کو رہنمائی لے کے عمل کرنا یہ نہ ہے تقلید. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے پوچھ کر دین پر عمل کرنا یہ تقلید نہیں ہے. اور نہ ہی جو ہے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ اس منصب پر ہے کہ اس کی بات آنکھیں بند کر کے مان لیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے شریعت کا ماہر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا نے کہا کہ یہ شریعت کا ماہر اور فقیہ ہے. ایویں نہیں تقلید ہوئی. دنیا دے ہر دور دے وچ 70% زائد جو ہے امت مسلمہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر دی آ رہی. یہ تو آپ نمک دے برابر نہیں, بطور سیمپل دے کئی پنڈا چ نہیں ملتے, کئی سے پنڈا چ. باقی 30% تینوں ائمہ دے مقلد نے, 70% امام ابو حنیفہ دے مقلد ہر دور چ رہے ہیں. یہ جڑی قوم ہے تو ہونا 100 سال تو وجود چاہیے, اور ہون بھی جیسے میں کئی پنڈ پھر لو بطور سیمپل دے نہیں ملتے. تو ان کا تو ذکر ہی کیا. ایسے کس کی تقلید کرنی ہے؟ ایسے آدمی کی جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی ثابت ہو, یعنی شریعت کا ماہر ہونا. دلیل شرعی سے مراد امت پوری کہے کہ یہ مجتہد ہے. بات سمجھ آئی؟ ہاں. اور اس کے ایسے قول پہ عمل کر لینا جو مفتہ بھی ہو. مفتہ بھی قول پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے. دیکھو جو شریعت کے ماہر گزرے ہیں فقہا مجتہدین, ان کے اقوال 2 طرح کے ہیں. ایک مفتہ بھی جو ان کی طرف اقوال منسوب ہیں, ایک مفتہ بھی ہیں, دوسرے غیر مفتہ بھی ہیں. مفتہ بھی وہ قول ہیں جن پر عام طور پر علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں, وہ مفتہ بھی. جن پہ علماء کرام فتویٰ نہیں دیتے, اگر وہ ائمہ کی طرف قول منسوب بھی ہیں تو ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ غیر مفتہ بھی قول ہے. بات سمجھ آئی؟ جس طرح احادیث میں دیکھو نا, من گھڑت احادیث ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی. اس طرح جو ہے امام ابو حنیفہ اور ائمہ کی طرف جو ہے ایسے اقوال منسوب کر دیے گئے ہیں جو کہ ان کے نہیں تھے. یہ غیر مفتہ بھی قول ہیں. ان پر اعتراض کرنا جو ہے یہ عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے. مفتہ بھی قول پر اعتراض کرو. یہ جو غیر مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے, غیر مفتہ بھی قول جو ہیں جن کی صداقت خود مشکوک ہے اور خود ان پہ ہمارا اپنا عمل نہیں ہے, ان کو لے کر اعتراض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ وہی طریقہ کار ہے جو منکرین حدیث نے اختیار کیا. منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے نا, جو وہ من گھڑت حدیثوں کو جو ہے لے کر جو ہے اعتراض کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ضعیف حدیثوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں. مردود روایات جن پہ عمل نہیں ہے ان کو لے کے اعتراض کرتے ہیں. جس طرح من گھڑت روایات کو لے کے اعتراض کرنا غلط بات ہے, اس طریقے سے جو غیر متبع اقوال ہے ائمہ سے ثابت نہیں ہے تو ان پر اپنا امت کا عمل نہیں ہے, ان کو لے کے اعتراض کرنا یہ فضول بات ہے. گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تقلید کسے کہتے ہیں؟ غیر مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی ایسے آدمی کے متبع قول پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. اب کچھ پلے پڑ گیا ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اس کا تقلید کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کوئی آگے مجھے تقلید کر دو, ثبوت پیش کرو. اب ہمارے لوگ نہیں کہیں گے تم نہیں کرتے تم پیش کرو, فوراً فکر میں پڑ جائیں گے ہاں یار انہیں کیا ثبوت پیش کرو, کتوں کریے. یہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے یہاں ذکر کی گئی, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن نے بتا دیا اگر تم کو مسائل معلوم نہ ہو, تم ایسے لیول پہ ہو, مذہبی لیول تمہارا ایسا کہ تم خود مسائل معلوم نہیں کر سکتے, ایسے لوگوں سے پوچھ کر عمل کر لو, ان کی تحقیق پر عمل کر لو جو جانتے ہیں. اسی کا نام تقلید ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور قرآن پاک کی اس آیت سے تقلید ثابت ہوئی. اسی طرح دوسری آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. نماز میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ غیر مقلد کو فرض کہتے ہیں, تو فاتحہ کے اندر دیکھو فرمایا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے دکھا دے, ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا تاکہ ان پہ چلنے والے بن جائیں. ہاں جی, تو کن کا راستہ ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پہ، شہیدوں پہ، صدیقوں پہ اور نیک لوگوں پہ۔ اب نماز کے اندر ہی دعا کر رہا ہے اللہ ان کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام فرمایا تاکہ اس پہ چلنے والے بن جائیں۔ یہی تقلید ہے، ایک ہی چیز ہے تقلید ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لتفقہوا فی الدین۔ اور بھائی دیکھو تمہارے میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے الگ جو ہر وقت دینی مسائل کی ٹو میں لگی رہے، تحقیق میں لگی رہے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ضرورت پیش آئے مسائل کے پوچھنے کی تو وہ ان سے پوچھ کر عمل کر لیں۔ یہی تقلید ہے، یہی۔ اچھا تو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہی تقلید ہے۔ اب جب ہم اس طرح آیات پیش کرتے ہیں تقلید کے ثبوت میں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر سے مراد مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقہا ہیں، علماء ہیں، ان کی تقلید کرو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو اطاعت کا لفظ ہے، کہیں اتباع کا لفظ ہے، تو تقلید کا لفظ یہاں آیا نہیں ان آیتوں کے اندر، تو تم تقلید کو ثابت کر رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے الفاظ تقلید کا، اطاعت کا، اتباع کا، یہ سارے ہم معنی لفظ ہیں، یہ سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ بھئی بڑوں سے پوچھ کر عمل کرو۔ تقلید کا معنی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، معنی کافی ہے۔ سانوں کہیں جائیں گے لفظ دکھاؤ، لفظ تقلید کا لفظ دکھاؤ ایچ کتنے ہے۔ ایک آدمی مجھے ایسے کہنے لگا تقلید تب ثابت ہوگی جب قرآن پاک سے تقلید کا لفظ نکال کے دکھاؤ، یہ تقلید ہے۔ میں نے کہا تقلید تو بعد کی بات ہے، توحید پہلے ہے۔ عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ میں کہا تم کہنا اپنے بہت بڑا میں توحید پرستا، پورے قرآن سے میں نے توحید کا لفظ دکھا دیا۔ لفظ پہ آ گیا تو جب الفاظ کی جنگ ہو جائے تو پھر مطالبہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا، توحید توحید توحید، دن رات ایک لگائی ہم توحید پرست اور کوئی توحید پرست نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پورے قرآن کے اندر توحید کا لفظ دکھاؤ کہاں۔ اب وہ آیات پڑھے، میں نے کہا توحید کا لفظ نہیں ہے اس میں۔ اب کہتا جی ایسے آپ اس میں توحید کا لفظ تو نہیں ہے لیکن جو ہے ان آیات سے توحید سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، تقلید کا لفظ نہیں ہے، ایسی آیات موجود ہیں ان سے تقلید سمجھ میں آتی ہے۔ جب توحید کے بارے میں جو بنیادی عقیدہ، سب سے پہلا بنیادی عقیدہ، اس کو تم نے بغیر لفظ کے مان لیا، تقلید کے بغیر لفظ کے ماننے کو تیار نہیں، کہ تیرے پاس عقل کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ ہے تقلید۔ تو اب تقلید یہ بات ثابت ہوگی کہ بھئی بڑوں کی مان کر چلنے کا نام تقلید ہے۔ اب ایک ہوتی ہے تقلید مطلق، ایک ہوتی تقلید شخصی۔ تو اب اگر شریعت کے ماہر کئی ہیں تو کیا سب سے پوچھ کر عمل کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس طرح کہ جو مسئلہ اجتہادی ہے، اجتہادی مسئلے میں غور و فکر کے اندر جو ہے اللہ پاک نے ہر ایک کو علم ایک جیسا نہیں دیا، تجربہ ایک جیسا نہیں دیا، معلومات ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے اور اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوا بھی ہے۔ تو اس لیے اب یہ کہو کہ بھئی جس کی چاہے جب چاہو تقلید کر لو، کسی ایک کی ضروری نہیں ہے، یہ بات غلط ہوگی۔ کیوں؟ عام آدمی کے پاس عمل کرنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے سوائے اپنی خواہش کے۔ انہیں اے ویکھنا بھی فقہا مجتہدین چوں آسان آسان گلاں کون دسدا؟ میری خواہش کے مطابق کون بتاتا ہے؟ جو اس کی خواہش کے مطابق بتائے گا اس کو ماننے گا۔ یہ دین کو ماننا نہیں، یہ خواہش کو ماننا۔ اس لیے کسی ایک کو متعین کرنا ضروری ہے تاکہ جو ہے آدمی خواہش پرستی سے بچ کر صحیح معنوں میں اللہ کی بات کرنے والا بنے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کسی ایک کی تقلید کیوں ضروری تاکہ آدمی خواہش پرستی سے بچ جائے۔ آج دیکھو ائمہ میں اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف ہوا ہے، جس طرح کہ اہل حدیث آپ 43 فرقے بن گئے ہوں ماشاءاللہ، 43 فرقے اہل حدیث سنچ جو کہیں ایسی فرقہ بندی تو بڑے دور ہیں، 43 فرقے۔ میں پھر کبھی بتاؤں گا، وقت نہیں، سبق ساڈا بڑا تھوڑا ہو جاتا تو سبق ساڈا نہیں، 43 فرقے۔ اب مجتہدین میں اختلاف ہو گیا تو حدیث میں آیا، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب شریعت کا ماہر آدمی جو ہے شریعت پہ غور کرے اور غور کر کے مسئلہ نکالے
اگر اس کا مسئلہ صحیح ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر جو ہے وہ شریف غور کرے اور مسئلے کا حل نکالے، اگر اس کا مسئلہ حقیقت میں ٹھیک نہ ہوا تو اس کے لیے پھر بھی 1 اجر ضرور ہے، وہ محروم نہیں ہے اجر سے۔ جس کی تحقیق ٹھیک اس کے لیے دوہرا اجر، جس کی نہیں ٹھیک اس کے لیے کہرا اجر، گناہ کسی پر بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام 4 ہیں بڑے بڑے فقہاء، اللہ پاک ائمہ اور بھی ہوئے ہیں، صرف یہ 4 نہیں تھے، لیکن ان کی آگے فقہ مدون نہیں ہو سکی، ان کی تحقیقات آگے امت میں قبول نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن پوری دنیا کے اندر جو پھیلے یہ 4 فقہاء کرام کی تحقیقات پھیلی ہیں، اس لیے ان پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں، اور 70% میں نے کہا ہر دور کے اندر امام ابو حنیفہ کی تحقیق پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اب ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں، باقی ائمہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے امام شافعی یا ان کے مقلد، امام احمد یا ان کے مقلد، امام مالک یا ان کے مقلد یہ گناہ گار ہیں، نہ مسائل میں اختلاف ہوا، ہم کہتے ہیں ہمارے امام کی تحقیق ٹھیک تھی اس لیے ہمارے لیے دوہرا اجر ہے، ان کی تحقیق امام صاحب کے مقابلے میں بہتر نہیں تھی اس لیے ان کے لیے 1 اجر ہے، گناہ کسی کے لیے نہیں ہے، گناہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث نے بتایا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب کسی ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ یہ اسی طرح ضروری ہے، ذرا مثال سے سمجھیے گا، اسی طرح ضروری ہے کہ آپ کے علاقے میں 4 ڈاکٹر ہوئے ہیں MBBS، 4 بس دیکھو، ڈاکٹر یاسین صاحب نے، ہاں جی ڈاکٹر شکور صاحب نے، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے، اور چوتھے کو اور لب لو ڈاکٹر سرفراز صاحب لے لو مثلاً بالفرض، یہ 4 ڈاکٹر ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بڑی مرض ہو گئی جس کی دوائی دیر پا لینی پڑتی ہے، بس اللہ نہ کرے کسی کو TB ہو گیا 9 ماہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی یوں کرے، ڈاکٹر تو 4 ہیں تو 1 مہینہ دوائی ڈاکٹر سرفراز کو لے لے، 1 مہینہ ڈاکٹر شکور کو لیا کرے، 1 مہینہ ڈاکٹر یاسین سے دیا کرے، 1 مہینہ ڈاکٹر عبدالعزیز سے دیا کرے، کیا اس کو شفا ہو جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ تو سارے ڈاکٹر نا، اس لیے اب کیوں؟ اس لیے کہ سب کی تحقیقات ایک جیسی نہیں، سب کا تجربہ ایک جیسا نہیں، کسی ایک کو متعین کرنا پڑے گا تب آرام آئے گا۔ دوائی کھانی ہے اگر 9 مہینے ڈاکٹر شکور کی کلر کی کھائے پھر آرام آئے گا، یا ڈاکٹر یاسین کی کھائے پھر آرام آئے گا، یا عبدالعزیز کی کھائے پھر آرام آئے گا۔ ایک ڈاکٹر کو متعین کر لے جس پر اعتماد ہو، جس پر اعتماد کر لیا اب اسی سے دوائی کھائے گا تب شفا ہوگی۔ اگر روز ڈاکٹر بدلو گا اپنی مرضی نال تو انہیں پھانسی دا پھندا ہو کرو، اپنی موت خود اپنے ذریعے لینا وا، اپنی موت ذمہ دار خود بننا، یہ بالکل برا فعل ہے، اس سے شفا نہیں ہوتی۔ اس طرح ہم کہتے ہیں عمل ہم نے شریعت پر کرنا ہے، لیکن خود کسی ایک کو چننا ہے 4 ائمہ میں سے، جن پر اعتماد ہے اس کو چن لو، اب اس پر عمل کرتے رہو آنکھیں بند کر کے، یہ روحانی شفا اسی سے ملے گی، وگرنہ جو ہے یہ تو نفس پرستی ہوگی، یہ ایک مسئلہ فلاں کا لے لو، ایک مسئلہ فلاں کا لے لو، ایک فلاں کا لے لو۔ چونکہ ہمارے ہاں ہم 4 ائمہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ توجہ کسی کا وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کیوں؟ باقی کی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باقی تمام ائمہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام جو ہے وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ سارے استاد ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اب ان میں دیکھیں بعض روایت میں اگرچہ یہ بات ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ سے امام مالک نے روایت ذکر کی ہے، تو باہر کا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سب میں شان میں زیادہ ہے، اس لیے جو ہے استاد ہیں، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، باقی 4 ائمہ تینوں ائمہ جو ہیں ان میں سے کوئی تابعی نہیں ہے۔ تابعی وہ جس نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے علم لیا ہے، اور صحابہ کرام سے علم براہ راست لے کر اس کو لکھوا دیا ہے، جس کو فقہ حنفی کہتے ہیں، تو اس لیے امام ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح ہے۔ اور ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پیش کرنے والے علماء عام ہیں، کتابیں عام ہیں، مدارس عام ہیں، یہاں بتانے میں کوئی اخفا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن باقی تینوں ائمہ کے یہاں نہ تحقیقات ہیں، نہ مسئلہ بتانے والے علماء ہیں، اور نہ ہی جو ان کے مدارس ہیں، تو پھر عمل تو ظاہر بات ہے پوچھ کر ہی کرنا نا کسی سے۔ جب یہاں بتانے والا ہے ہی کوئی نہیں تو خود بخود کسی ایک پر ہی عمل کریں گے نا، جن کی تحقیقات یہاں موجود ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔
سمجھ آئی گل پلے پئی امام ابو حنیفہ کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ہاں جی ہاں فقیہ جو ہوتا ہے یہ مسائل گھڑتا نہیں ہے. عام اب جو ایک الزام لگاتے ہیں کہ ائمہ نے مسائل کاٹ کاٹ کے لوگوں نے دیتے، گھڑتا نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت میں مسائل موجود ہوتے ہیں، عام آدمی کو نظر نہیں آتے. فقیہ شریعت کا ماہر ہوتا ہے، وہ آیات سے احادیث سے مسائل نکال کے امت کو دے دیتا ہے. عام آدمی اس کو نظر نہیں آتے. اب اس پہ توجہ کیجیے گا، نئی بات بتانے لگا ہوں. یہ جو کہتے ہیں کہ اماموں نے مسائل گھڑ دیے، گھڑے نہیں ہیں، قرآن و سنت میں موجود ہیں، آیات میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، لیکن جو ہے ہر آدمی کو نظر نہیں آتے. شریعت کے ماہر کو نظر آتے ہیں، وہ نکال کے دکھا دیتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، جس طرح کے دیکھو پانی یہاں زمین کی تہہ میں موجود ہے، سب کہتے ہیں نا موجود ہے، لیکن ہوں تو میں کہا تھے نلکا لاؤ پانی کاٹ کے دکھاؤ، میں آپ نکال کے دکھا دیں گے؟ نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں زمین کی تہہ میں پانی ہے، لیکن زمین کی تہہ سے پانی ہر آدمی نہیں نکال سکتا. کون نکالے گا؟ جو اس فن کا ماہر ہے. ابھی وہ نلکے تو موٹر والے نے بلاؤ، ان کو پمپ لانا، آپ دیکھنا آئیں گے 1 گھنٹے کے بعد صاحب سے پانی نکال کے دکھا دیں گے. اب کوئی آدمی کہے دیکھو پانی زمین کی تہہ تے ہے نہیں، نے پانی کتوں کٹ کے پیدا کر کے سارے سامنے کرتا. یہ بات صحیح ہوگی؟ غلط. زمین کی تہہ میں پانی موجود تھا، چھپا ہوا تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. وہ موٹر اور پمپ لگانے والے نے محنت کی اور پانی نکال کر ہمارے سامنے ظاہر کر دیا. بات سمجھ آئیے؟ یہ مسائل سارے قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے. شریعت کا ماہر جو ہے گوتا لگا کر ہمیں نکال کے دکھا دیتا. جدہ جب سمندر کی تہہ میں ہیرے جواہرات موجود ہیں، لیکن اب کسی عام آدمی کو کہو یار گوتا لا کے سمندر چھال مار کے ہیرا تو کٹ کے لیا، عام آدمی گوتا لگا کے تو ہوگا گیا، ڈوب کے مر جائے گا نا. ہیرا تو کیا خود بھی باہر نہیں آئے گا. تو اب عام آدمی کے لیے مسئلہ، لیکن جو اس آدمی کو تیراکی آتی ہے، جو اس فن کا ماہر ہے، اب اس کو کہتے ہیں جاؤ یار گوتا لگاؤ اور قیمتی جواہرات میں سے کچھ لے کے آؤ. اب وہ گوتا لگائے گا، محنت کرے گا، کچھ نہ کچھ نکال کے لا کے ہمارے سامنے دکھا دے گا. یہ دیکھو جو ماہر ہے. اب سمندر کے اندر سب دنیا جانتی ہے کہ یہ قیمتی اشیاء موجود ہیں، لیکن نکال کر دکھانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ دکھائے گا جو اس فن کا ماہر ہے. قرآن و سنت میں نئے آمدہ مسائل کا حل موجود ہے، لیکن ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ ان مسائل کو نکال کے دکھائے. کون نکال کے دکھائے گا؟ شریعت کا ماہر ہے. شریعت کا ماہر نکال کے دکھائے گا، دوسرے لوگ عمل کر لیں گے. آج کل بدگمانی، غیر مقلدیت کی ابتدا بدگمانی پہ شروع ہوتی ہے، بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. جو بھی آدمی اہل سنتا پہلے انہوں بدگمان کر دیا. ساڑھے تو بدگمان کریں علماء تو، مدارس تو، امام ابو حنیفہ تو کہیں گے یہ تو امام ابو حنیفہ نے تو قرآن و سنت کا بیڑا ہی گرک کرتا. حدیثاں توڑ موڑ کے پیش کی، حدیث تے عمل کر دے ہی نہیں. حدیث تو چیڑی بڑی. یہ بدگمانی ہے. غیر مقلدیت کی ابتدا بدگمانی اور انتہا کیا ہے؟ بد زبانی. آپ غیر مقلدوں کی تقریریں سنو، نیٹ پہ پڑھی ہیں، آپ کو بد زبانی سنو گے نا، تسی کہو گے کٹیا تو کٹیا قوم، اتنی گالا نہیں کاٹی جتنے مولوی گالا کاٹ دے. کٹیا تو کٹیا قوم. اب میں یہ نہیں کہتا لکھنؤ کی جو ہے وہ اپنا اب چھوڑو، جو اشعار ہیں ایسے جو بدنام ہے گالیوں کے اندر، اس شہر کی عورتیں بھی ایسی گندی گالیاں نہیں نکالتی ہوں گی جیسے گالیاں وہ نکالتے ہیں اپنے تقریروں کے اندر. تو اب انتہا بد زبانی ہے، یہ میں نے بتایا. ابتدا بدگمانی ہے کہ علماء کرام کے خلاف بدگمان کر دو. اب مسلمانوں کے خلاف بدگمان، علماء کے خلاف، دین کے خلاف، امام ابو حنیفہ کے خلاف بدگمان کر دو، پھر بد زبانی کرو. آپ اس کے سامنے حدیث پیش کرو گے تو وہ بد زبانی پہ اتر آئے گا. یہی اس کا بنیادی ایجنڈا ہے. تو فقہاء کرام مسائل بناتے نہیں بلکہ مسائل بتاتے ہیں اور نکال کر دکھاتے ہیں، بناتے نہیں، گھڑتے نہیں ہیں. اور پھر اللہ معاف فرمائے اگر مسائل کاٹ دیا فقہاء تو پھر شیطان تو کی فرق رہ گیا. حالانکہ فقیہ شیطان نہیں ہوتا، فقیہ کا دشمن شیطان، فقیہ کا حدیث. دیکھو میں تمہارے سامنے پڑھی، میں کوئی مولوی کی غلطی نہیں کر رہا. نبی پاک نے شاہ فرمایا، سنن ابن ماجہ 66 کتاب ہے، اس میں حدیث آپ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ جو ہے شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے. 1000 عبادت گزار بیٹھا یہاں اللہ 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 کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو. شیطان کو اتنی پریشانی ان 1000 عبادت گزار سے نہیں ہوتی
जितनी एक फकीर तो होती है। क्यों? 1000 इबादत गुजार जिक्र करन दिया, तिलावत करन दिया, नवाफल पढ़न दिया, ये तो इन्ना परेशान है जिन्ना एक फकीर तो हाँ। क्यों? फकीर जरा वा वो अपना फायदा घट सोचता, दूसरों का फायदा ज़्यादा सोचता। जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो अपना फायदा कर रहा है, जो तिलावत कर रहा है अपना फायदा कर रहा है, जो नवाफल पढ़ रहा है अपना फायदा कर रहा है। लेकिन फकीर जो है कुरान और सुन्नत में गौर करके मसाइल पूरी उम्मत को बता रहा है। और शैतान नहीं चाहता कि लोग हिदायत ते आन, चाहता नहीं। तो हुण जिहड़ा फकीर मेहनत करके लोगों को मसाइल दसदा और पूरी उम्मत की खैर खाई सोचता है, इतना बड़ा दीन का काम अल्लाह से लेता है, तो इसलिए इस एक आदमी से शैतान ज्यादा परेशान होता है, इससे दुश्मनी ज्यादा करता है। इतना परेशान 1000 बंदे को नहीं होता जरा कल्ला बैठा अल्लाह अल्लाह करन दिया। क्यों? वो पूरी उम्मत का फायदा सोचता है या अपना फायदा सोचता है? फकीर पूरी उम्मत का फायदा सोचता है और आम आदमी अपना फायदा, इबादत गुजार अपना फायदा सोचता है। इसलिए फरमाया कि 1000 इबादत गुजार से ज्यादा भारी शैतान पर कौन है? फकीर। इससे मालूम है फकीर शैतान नहीं होता, फकीर शैतान है, बल्कि उसका दुश्मन है। ये फुकाहा किराम से दुश्मनी करते हैं वो शैतान है, फकीर शैतान नहीं है। फुकाहा किराम से दुश्मनी करने वाले शैतान है। शैतान कभी भी फकीर का दोस्त नहीं होता, बल्कि जो है फकीर का दुश्मन है, क्योंकि फकीर पूरी उम्मत की खैर खाई करता है और शैतान पूरी उम्मत को गुमराह करने पे तुला हुआ है। गल समझ आई तो अभी कि नहीं आई? ऊपरों गुजर गई। अल्लाह मेरा भला करे, अच्छी गौर नहीं करते। मसाइल अहकाम, मैयत को गुस्ल देने का तरीका, मसले सारे बड़े अहम हैं असबाब में। अब इसको मैं पढ़ देता हूं, आप सुन ले, मैं साथ थोड़ी थोड़ी जहां तशरीह की जरूरत पेश आएगी तशरीह कर दूंगा। मैयत को गुस्ल देने का तरीका ये सीखना चाहिए। किराए पे गुस्ल ना दवाया करो। आज का जब नहलाने वाले ना पहले आके पूछते किन्ने वाला नवाना जी, 5000 वाला, 4000 वाला, 2000 वाला, 3000 वाला, किन्ने वाला नवाना दसो। 40 दिन रोटी भी लेंदे हैं, 40 दिन रोटी भी लेनी है और पूछना कितने वाला गुस्ल दिलवाना है, 5000 वाला, 3000 वाला। अपनी मैयत का गुस्ल खुद दो, ये हक है फौशुदा अफराद का, ये सीखना चाहिए। फरमाया देखिए सामान गुस्ल, गुस्ल देने से पहले गुस्ल का सामान पहले मुहैया कर लो। अल्लाह ना करे फौतगी हो जाए तो सबसे एक किताब आपके पास होगी, सबसे पहले गुस्ल का सामान मुहैया करो। अमूमन हमारे यहाँ गुस्ल देने का वक्त आ जाता है, देखते हैं सामान ही पूरा नहीं होता, तो पता ही नहीं होता किस चीज़ की जरूरत है। तो जो दुकानों वाले माशरे में चलते वो जो उनके पास चीज़ें होती हैं वो दे देते हैं, बाकी देते ही नहीं। तो ये सामान गुस्ल, ये किताब आपके पास होगी, इसको खोल के देख लेना जब कभी जरूरत पेश आए। सामान गुस्ल नंबर 1 गुस्ल का तख्ता, आड़ा मसीह तो लेके जाइएगा फटा। नंबर 2 कैंची, ये पास होनी चाहिए गुस्ल देते वक्त। नंबर 3 छोटी चादर 2 अदद, ये मंगे दे ऊपर पानी है गुस्ल देने लग गया। नंबर 4 साबन। नंबर 5 अगरबत्ती। नंबर 6 खुशबू। नंबर 7 मुश्क, ये भी खुशबू है। नंबर 8 काफूर, ये भी खुशबू है। नंबर 9 दस्ताने या शापर 3 अदद, हाथे चाड़ के गुस्ल देना ना जी, तो संजा वगैरह में तुम कराना होगा। तो नंबर 10 पानी के टप 2 अदद, दो टप होने चाहिए, एक टप ना गुजारा नहीं होता ना, गर्म पानी ठंडा ताकि बंदा मिक्स कर सके ना। अब पानी डालने के डब्बे 2 अदद, एक ना नहीं सरदा, 2 होंगे। नंबर 12 बेरी के पत्ते, बेरी के पत्तों से गुस्ल जो है पानी गर्म करके जो है फिर गुस्ल देना चाहिए। क्यों? एक बंदा मैंने बेटा में बड़े मौलवियों ने पूछा अब बेरी के पत्ते में गुस्ल भेजना, कहते मैंने गुस्ल जवाब नहीं दिता। मेरे को पूछना आया, मैं कहता तुम चंगा मौलवियों टेस्ट लैने वास्ते जो हर मशीदी तुरे फिर दो, कहना मेरे किसी ने जवाब नहीं दिता। मैं जवाब दे देता हूँ कि बेरी से गुस्ल इसलिए देते हैं मैयत को कि बेरी के पत्तों में खासियत है, जब इसके साथ गुस्ल दे दिया जाए मैयत का जिस्म जल्दी खराब नहीं होता। क्योंकि आमतौर पर जो है जब आदमी फौत होता है तो हर आदमी की तबीयत एक जैसी नहीं होती। तो बाज़ लोग जो मरीज होते हैं, बीमार रह चुके होते हैं, तो उनका जिस्म बहुत जल्दी फूलना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। बस औकात अभी दफनाते नहीं, उससे पहले ही काम खराब हो जाता है। तो बेरी के पत्तों से गुस्ल इसलिए देते हैं भी जो है वो जिस्म जो है वो जल्दी खराब ना हो। नंबर 13 रुई होनी चाहिए, ताकि गुस्ल देते वक्त जो है नाक में कान में देनी पड़ी तो। नंबर 14 टिश्यू पेपर जो है हो या ढेले मौजूद हो, दोनों में से कोई एक चीज मौजूद हो जाए। नंबर 15 कफन जो है ये सिला हुआ पास पड़ा हो, कहीं दूर ना पड़ा हो कि नवा आगे बढ़ के बैठे हो, कितने गया कफन लभो या लभो, पहले लब के कोट रख लो। फिर कहते फलाने ने रखिया से पता नहीं कितने गया,
सारा सामान पहले पास रख लो गुस्ल देने से पहले। नंबर 16 चारपाई। चारपाई जो है वो करीब हो कि जहाँ अपना मैयत को गुस्ल देकर उसके ऊपर लिटाना है, चारपाई करीब हो। आप कहते मैयत को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देने में जो मराहिल पेश आते हैं उन्हें बातरतीब तहरीर की जाता है। मराहिल बार गुस्ल देने, पहला मरहला कहते हैं मैयत को जिस तख्ता पर गुस्ल दिया जाए उसको 3 दफ़ा या 5 या 7 दफ़ा लुबान की धूनी देनी चाहिए। आजकल अगरबत्ती धूनी दे लो, यही कह लो अगरबत्ती धूनी, इसका भी यही मकसद होता है मैयत का जिस्म जल्दी खराब नहीं होता धोने से ना। तो फिर मैयत को इस पर इस तरह उल्टाएं कि किबला उसकी दाएं तरफ हो जाए, यानी किबला उसकी इस तरह उसको उल्टाएं गुस्ल देने के लिए कि किबला उसकी दाएं तरफ आ जाए। नंबर 2 दूसरा मरहला कहते हैं मैयत के बदन के कपड़े उतारने। सबसे पहले मैयत को ऊपर लिटाना है तख्ती के ऊपर, हाँ जी, बल्कि सबसे पहले क्या करना है, तख्ता रख के उसको धोना है, फिर तख्ते को धुनी देनी है, ठीक है ना जी। धुनी देने के बाद अब जो है मैयत को उल्टाना है और फिर उसके कपड़े चाक करने हैं। ये कपड़े पहने हुए हैं, वो कमीज शलवार वैसे तो उतरते नहीं है, इसलिए इसको चाक की जाता है, कैंची के साथ काटा जाता है, इसलिए कहा कैंची पास होनी चाहिए। मैयत के बदन के कपड़े कुर्ता शेरवानी बनियान वगैरह चाक कर लें और तहबंद इसके सतर पर डालकर अंदर ही अंदर वो कपड़े उतार लें, यानी इस तरह खींच लें। यह तहबंद लंबाई में नाभ से पिंडली तक और मोटे कपड़े का होना चाहिए कि गीला होने के बाद अंदर का बदन नजर ना आए। तो चादर ऊपर डालनी होती है ना जी गुस्ल देते वक्त, जो है ये मोटी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। पतली हो तो जब पानी पर डालते तो नंग नजर आता है, तो मोटी, इसके लिए आसान तरीका है कि आदमी सफेद इस्तेमाल ना करे, रंगीन इस्तेमाल करे। रंगीन अगर पतली भी होगी तो नंग नजर नहीं आता। तीसरा मरहला, ये अब कपड़े काट लिए मैयत के, पहले धोनी दे ली, तख्ते को धो लिया, अब मैयत के कपड़े काट लिए, ऊपर तहमन डाल लिया। अब तीसरा मरहला, नाभ से लेकर रानों तक मैयत का बदन देखना जायज नहीं है, ऐसी जगह हाथ लगाना भी नाजायज है। मैयत को इस्तिंजा कराने और गुस्ल देने में इस जगह के लिए दस्ताने पहनना चाहिए। नहीं, नंगे हाथ मैयत को इस्तिंजा नहीं कराना चाहिए, दस्ताने पहन के इस्तिंजा कराना चाहिए, या कपड़ा हाथ पर लपेट लेना चाहिए। दस्ताने ना हो तो कपड़ा लपेट लो, क्योंकि जिस जगह जिंदगी में हाथ तकाना जायज नहीं वहां मरने के बाद भी दस्तानों के बगैर हाथ तकाना दूसरे आदमी के लिए जायज नहीं है। और निगाह डालना भी जायज नहीं, देखे बगैर हाथ तका के जो है वो आदमी उसको साफ कर दे। गुस्ल शुरू करने से पहले हाथ में दस्ताना पहनकर मिट्टी के 3 या 5 डेलों से इस्तिंजा कराएं, ताक अदद की रियायत करें, 3, 5, 7 इस तरह। जब साफ हो जाए तो बस ठीक है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, 3 से सफाई हो गई बस ठीक है। आजकल ढेले ढूंढना मुश्किल होता है, अगर टिश्यू पेपर इस्तेमाल करिए रोल वाला तो वो भी जायज़ है, उससे भी जो है सफाई हो जाती है। ये ढेले वाला काम इससे भी हो जाता है, कहते हैं इसलिए इससे इस्तिंजा कराएं और फिर पानी से पाक करें, यानी इस्तिंजा कराने के बाद पानी डाल दें ताकि जो है वो धुल जाए जगह इस्तिंजे वाली। चौथा मरहला, यानी अब क्या हो गया, तीसरे मरहले में ये मैयत को इस्तिंजा कराना था वो करा लिया। अब जो है चौथा मरहला, मैयत को वजू कराएं। इस्तिंजा कराने के बाद आप क्या कराना है, वजू। ये वजू में घुटनों तक हाथ धुलाएं, ना कुल्ली कराएं और ना नाक में पानी डालें, बल्कि रुई का फाया तर करके होंठों दांतों मसूड़ों पर फेर कर फेंक दें। कुल्ली मुंह कराने मुंह पानी नहीं पोना, बस रुई मुंह में इस तरह देकर फाया जो है उसका मुंह साफ करवा दें और उसको फेंक दें। इस तरह ये अमल 3 दफा करें। इस तरह नाक के दोनों सुराखों को रुई के फाये से साफ करें। वजाहत, याद रहे कि अगर इंतकाल ऐसी हालत में हुआ हो कि मैयत पर गुस्ल फर्ज हो, मसलन किसी शख्स का जनाबत की हालत में या किसी औरत का हैज़ निफास की हालत में इंतकाल हो जाए, तो भी मुंह और नाक में पानी डालना दुरुस्त नहीं है। क्या हम बात बता दी है। अलबत्ता दांतों और नाक में तर कपड़ा फेर दिया जाए तो बेहतर है, मगर जरूरी यहाँ भी नहीं है। फिर नाक, मुंह और कानों में रुई रख दें ताकि जो है पानी अंदर ना जाए या फिर गुस्ल दे रहे बाहर ना गिरे, कफन खराब ना हो। रुई नाक के अंदर, कान के अंदर, हाँ जी, ये दे लें ताकि वजू और गुस्ल के दौरान पानी अंदर ना जाए। फिर मुंह धुलाएं, यानी वजू करते वक्त मुंह धुलाएं, फिर हाथ कोनियों समेत धुलाएं, फिर सर का मसा कर दें, हाँ जी, हाथों के साथ। फिर 3 दफा दोनों पैर धो दें। अब क्या हो गया, वजू हो गया मैयत का। अब मैयत का वजू हो गया। 5वां मरहला, कहते जब वजू मुकम्मल हो जाए तो सर को
اور اگر مرد ہو تو داڑھی کو بھی گل خیرہ یا ختمی یا بیسن یا صابن وغیرہ سے مل کر دھو دیں۔ کہ پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا تو مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی تھی جو صابن کا کام کرتی تھی، تو ان سے دھو لیتے تھے۔ آج کل صابن موجود ہے تو صابن سے جو ہے مرد ہے تو اس کی داڑھی دھو دے۔ چھٹا مرحلہ کہتے ہیں پھر اسے بائیں کروٹ لٹائیں اور بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 دفعہ سر سے پاؤں تک اتنا ڈالنے کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے، یعنی دائیں کروٹ اس کی جو ہے دھو لیا اچھے طریقے سے، ٹیڑھا اس طرح کر کے تو اچھے طریقے سے پانی ڈال لے تو سلی جگہ پانی نیچے تک پہنچ چکا ہے۔ پھر 7واں مرحلہ، پھر دائیں کروٹ لٹا کر اس طرح سے سر سے پیر تک پانی بہائیں، پانی ڈالیں کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ پہلے دائیں کروٹ کو دھو لیا، اب بائیں کروٹ کو دھوئیں، اسی طریقے سے 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ 8واں مرحلہ، ہاں جی، اب اگر صابن موجود ہے بدن پر بھی صابن لگا لے، 1 مرتبہ مثلا جو ہے پانی ڈال کر صابن لگا لیں، پھر جو ہے 2 مرتبہ دھو لیں اچھے طریقے سے۔ پھر بائیں کروٹ کو سیدھا کریں اور وہاں بھی 1 مرتبہ دھو کے صابن لگا لیں، مل کے 2 مرتبہ پھر پانی بہا دیں۔ صابن لگانا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے بتایا کہ غسل پانی بہا دیں غسل ہو گیا، ہاں اگر صابن لگا دیتے ہیں زیادہ صفائی ستھرائی ہو جائے گی۔ 8واں مرحلہ، اب یہ جو ہے وہ گیا کہ غسل والا عمل اتنا کرنے سے غسل ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھلانے کے قریب کر دیں اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں۔ اگر کچھ پیشاب یا پخانہ وغیرہ خارج ہو تو صرف اسی کو پونچھ کر دھو دیں، وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ میت کو غسل دینے کے بعد یہاں اس طرح ٹیک لگا کے نا اس طرح بٹھا لیا، یہاں اس کا میت کے کمر جو ہے اپنا آ گئی یہاں پہ گھٹنے کے ساتھ، اب اس کا پیٹ یوں اس طرح مل دیں تاکہ کوئی گندگی وغیرہ ہو۔ ویسے تو عام طور پر نہلاتے وقت جو ہے نا جب اوپر نیچے کرتے تو نکل آتے اگر ہو تو ویسے تو عام طور پہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اسی وقت جو ہے پخانہ وغیرہ نکل جاتا ہے، تو کوئی اگر رہ جائے تو پھر اس طرح جو ہے جب مل دیں گے تو وہ نکل جاتا ہے۔ تو اب دھو دیں، دوبارہ اگر نکل آتا ہے تو دھو دیں گے جگہ کو تو کافی جگہ دوبارہ غسل کرنے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 9واں مرحلہ، ہاں جی، یہ پیٹ مل دیا۔ 9واں مرحلہ، پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ خوب بہا دیں کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے۔ پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے دوسرا تہہ بند ڈال دیں، یعنی اب غسل ہو گیا تو اب جو ہے دوسرا تہہ بند خشک جو ہے وہ ڈال دیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد 10واں مرحلہ، پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپر نیچے بچھائیں جو آگے کفن پہنانے کے مسنون طریقہ میں آ رہا ہے۔ پھر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دیں اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال دیں۔ بعض لوگ جو ہیں بعد میں بھی روئی ڈال رکھتے ہیں، حالانکہ روئی صرف ضرورت کے لیے ہے کہ غسل دیتے وقت روئی ڈالیں تاکہ جو ہے پانی اندر نہ جائے۔ اب غسل دے رہی ہے، اب روئی نکال دیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب غسل ہو گیا، اب کفن کیسے دینا ہے اس کا طریقہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا، کفن کیسے پہنانا میت۔ آخر میں مسنون دعا، تو نماز کے بعد کی دعا بتائی ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ جی فرمایا اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اور تو برکت والا ہے اے عزت والے شان والے۔ یہ رب تعالیٰ کی بڑائی جو ہے بیان کی جائے، یہ دعا پڑھی جائے جب آدمی نماز سے فارغ ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا